السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائلاگ ود محسن. میں ہوں حارث بن امین. آج وفاقی وزیر عطا تارڑ نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے. اس میں انہوں نے تحریک انصاف کی جو غلطیاں ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی گنوایا ہے. لیکن اس پریس کانفرنس میں مین جو پوائنٹ تھے وہ دو تھے. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یعنی کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ ہمیں اجازت آرٹیکل 17 دیتا ہے ان کا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی، اس کے علاوہ سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، ان کے خلاف بھی ہم آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے. تو یہ اتنی ضرورت اس کی کیوں پیش آئی، اچانک سے اتنا جو ہے غصہ ان کو کیوں آیا، اس پر آج بات کریں گے. محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. اس پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ان کے تمام مندرجات جو آج کی ان کی پریس کانفرنس میں سامنے آئے ہیں تو وہ واقعی وزیر اطلاعات ہیں، اور بائی ورچو آف بینگ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن وہ حکومت کے ترجمان بھی ہوتے ہیں. تو اسے حکومت کا ہی نقطہ نظر سمجھنا چاہیے کہ بہت ڈیلیبریشنز کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. لیکن آپ کو آرٹیکل 6 کا استعمال یا آرٹیکل 17 جو ہے اس کو انووک کرنا اور پھر ان کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا، یہ اگر ٹیکنیکل بنیادوں پہ دیکھا جائے تو یہ دونوں ریفرنسز اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ پی ٹی آئی کے خلاف یا مخصوص 3 افراد جو ہیں ان کے خلاف رسپیکٹیولی کارروائی کی جائے، تو یہ کیبنٹ کی منظوری جو ہے نا اس کے ساتھ یہ مشروط ہے کہ کیبنٹ اس کی منظوری دے گی. کیبنٹ مینس پرائم منسٹر اور ان کے کیبنٹ، یہ حکومت کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ ریفرنسز جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں دائر کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس ماحول میں آئی. آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا جو ہم نے بھی کہا اور باقی قوم بھی کہہ رہی ہے کہ حق تو ان 3 پارٹی یا 4 پارٹیز کا نہیں بنتا تھا. تحریک انصاف کی وہ نشستیں تھیں جو ان میں بانٹ دی گئی تھیں. تو سپریم کورٹ کی جو اکثریتی فیصلہ آیا اس کے بعد ایک ماحول گرم ہونا شروع ہوا. حکومت محسوس کر رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پیشتر جو پچھلے ہفتے اپنا آخری پروگرام کیا تھا اس میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ حکومت ڈیفینیٹلی اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست لے کر سپریم کورٹ میں جائے گی. اس کا بھی آج انہوں نے اشارہ دیا. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو محسوس کیا تھا یا جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ حقیقت میں خبر ہے. تو جس ماحول میں یہ آج کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں بڑی بڑکیں لگائی گئی ہیں، تحریک انصاف کو تو انہوں نے ملک دشمنی بھی قرار دے دیا. دیکھیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پاکستان میں رجسٹر ہونے کا ایک باقاعدہ عمل ہے. تو ان میں ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، ان میں ان کا پولیٹیکل آرڈر ہوتا ہے، ہائرارکی موجود ہوتی ہے، ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کے ایسٹس ہوتے ہیں. تو پارٹی رجسٹر ہوتی ہے پورے ایک پروسیس میں سے گزرنے کے بعد. تو بائی اینی اسٹینڈرڈ آف پولیٹیکل پارٹیز تحریک انصاف ایک ملک دشمن جماعت نہیں تھی، اسی لیے وہ رجسٹر بھی ہوئی. اس کا ایجنڈا پاکستان کو توڑنے کا یا آئین پاکستان کے اندر جو بھی ہماری سیکرڈ چیزیں ہیں جس میں ریاست پاکستان کا وجود ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس میں اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی چیز ان کے کریڈٹ پہ نہیں ہے، اسی لیے وہ پارٹی رجسٹر ہوئی تھی. اب جن چیزوں کو بنیاد بنا کر آج حکومت کا ترجمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو 9 مئی کے واقعات ہیں اور دوسرا ہے فارن فنڈنگ. باقی ساری چیزیں اس میں ضمنی بھی ہیں اور ذیلی بھی ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی جب اپنی احتجاجی جدوجہد میں ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لانگ مارچز بھی کرتی ہے اور احتجاج کی کالز بھی دیتی ہے. اور یہ سب نے کیے ہیں، یہ سب نے کیے ہوئے اکیلی ہیں. تحریک انصاف نہیں ہے. نہیں، لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے احتجاج کی. پالیٹکس پاکستان میں مارشاء اللہ سے شروع کر لے، جب بھی مارشاء اللہ لگتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز پہ بین بھی لگایا جاتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز بھی جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. اور تو اور پاکستان میں تو ایک لمبی تاریخ رہی ہے، اخبارات کے جو ڈیکلیریشن ہوتے ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیا جاتا رہا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کی زد میں آتی رہی ہیں. میں تھوڑی دیر کے بعد اگر یہ گفتگو اسی طرح سے جاری رہی تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں کب کس پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی کس نے لگائی.
یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ کسی سٹنگ گورنمنٹ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کی بڑی پارٹی جو ہے اس کے اوپر پابندی لگائے گی. پابندی لگانے کی جو بھی وجوہات ہوں گی وہ ان کو کوٹ کرنا پڑے گا. وہ ریفرنس جب فریم کریں گے چارجز بھی سامنے آئیں گے. سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی کہ یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی. میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز کو آئین پاکستان کے تحت جو رائٹ ملتا ہے اس کا ریفرنس اس میں موجود ہے. آرٹیکل 17 آپ کے پاس بھی ہوگا, میرے پاس بھی موجود ہے. اس میں آرٹیکل 17 جو فریڈم آف ایسوسی ایشن پہ بیس کرتا ہے اس کا جو سیکنڈ کلاز ہے اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دا سروس آف پاکستان shall have the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan or public order. تو بنیادی طور پر تو اس میں پی ٹی آئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگانے کا کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا. بالکل. تیسرا آپ اس کی شک دیکھ لیں کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے پی ٹی آئی پہ پابندی کا ایک ریفرنس آلریڈی تیار ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے, لیکن وہ ریفرنس کے طور پر موجود نہیں ہے, نہ وہ کورٹ میں بھیجا گیا ہے, وہ پینڈنگ ہے. یعنی وہ ڈیموکریسی سورڈ ہے جو پی ٹی آئی پہ پہلے بھی موجود ہے, کسی بھی وقت وہ بھی اس کو بھی انووک کیا جا سکتا ہے, ریفرنس کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے, جس کی طرف آج کی پریس کانفرنس میں اشارہ کیا گیا ہے. لیکن مجھے سمجھنا ہے, شاید اس میں آپ میری کچھ مدد کریں یا ہمارے جو ویورز ہیں وہ اپنے کومنٹ سیکشن میں بتائیں. یہ جو کلاس 4 ہے میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح یہاں پر پارٹی الیکشنز کی بات ہوئی ہے تو آپ سے میں یہ جو ہے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پارٹ 4 ہے اس کا کلاس 4 ہے یہ کیا کلیریفیکیشن ہو نہیں گئی ہے جو ابھی ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے کہ بھئی کیونکہ پابندی یا ان سے بلہ چھینا گیا تھا, پارٹی ایک قسم سے لگ رہا تھا ختم ہو گئی ہے. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں جی. ایوری پولیٹیکل پارٹی, یہ آرٹیکل 17 کی 4th کلاز ہے. ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل سبجیکٹ ٹو لا ہولڈ انٹرا پارٹی الیکشنز ٹو الیکٹ اٹس آفس بیئررز اینڈ پارٹی لیڈرز. جی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو رجسٹر ہے پاکستان میں کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ ضرور کروانے ہوتے ہیں. اگر صرف پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان پر بھی اسی قسم کی کوئی نہ کوئی تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کاغذ کا پیڑ بھرنے کے لیے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا ریفرنس اس لیے آتا ہے کہ 8 فیبروری کو جو ہمارے 2024 میں انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے متنازع قرار دیے گئے تھے. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر خلاف فیصلہ دیا تھا. دوبارہ ان کو کہا گیا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں. ان کو 25 دن کا ٹائم بھی دیا گیا تھا, انہوں نے کروا بھی لیے. لیکن اسی کو بنیاد بنا کر ان کا سمبل جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ واپس لے لیا گیا تھا اور پی ٹی آئی نے بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ان الیکشنز میں حصہ نہیں لیا تھا. تو اس کو بنیاد بنا کر بھی 4 تو شاید اپلائی نہ ہو اس پہ کیونکہ اس کے لیکن ریفرنس کے طور پر ایک حوالہ اس میں ضرور جائے گا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں اگر یہ ریفرنس جاتا ہے تو یہ بھی کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ان کو پورا نہیں کیا. اور شاید یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ وہ فیصلہ آنے کے بعد کہ بھئی پی ٹی آئی بحال ہو گئی, پی ٹی آئی ایک پارٹی تھی اور ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا, تو حکومت نے کہا کہ ہم جانا چاہیں گے اس کے نظر ثانی کے لیے. وہ ایک علیحدہ نظر ثانی کا کیس علیحدہ ہوگا اور یہ علیحدہ ہوگا کہ اس پہ پابندی لگائی جائے. یہ 2 چیزیں ہیں, ان کو بیک وقت ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. اب ہمیں یہاں سے بنیاد بنانے آج کے پروگرام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے خود یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ڈیلیبریشنز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس پارٹی کے اوپر ہم نے پابندی لگانی ہے اور ریفرنس بھیجنا ہے. یعنی کہ حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو آ گیا, انہوں نے تہیا کر لیا ہے. اب کورٹ کیا کرتی ہے, اب کورٹ کے مزاج کو دیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں عدلیہ اس وقت جس تاریخی موڑ پہ کھڑی ہے اور اس نے سٹنگ گورنمنٹ کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے نقطہ نظر کو سپورٹ کیا ہے یا اس کو جسٹیفائڈ سمجھا ہے, اس کے حق میں فیصلہ ایک آ گیا ہے. تو اس ماحول میں اگر پولیٹیکل پارٹی کے طور پر نون لیگ خاص طور پر اور باقی جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں اگر وہ بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں, آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا حکومتی اتحاد میں شامل باقی جماعتیں جو ہیں وہ بھی نون لیگ کی اس پالیسی کو سپورٹ کرتی ہیں یا آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اختلافی چیز سامنے آ جائے. صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے مشاورت کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے. اگر یہ اسی طرح سے ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عدالتی فیصلے کے بعد ان کو یہ ضرورت پیش آئی ہے. اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے شیطان کی مجلس شورا, اس میں وہ
आदम को सजदा ना करने का जो जवाब पेश करता है, उसमें वो सबसे बड़े मुआहद के तौर पर, अल्लाह के सबसे सच्चे बंदे के तौर पर इसको एक दलील के तौर पर इस्तेमाल करता है कि मैं खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। तो उस पर जो काउंटर आर्गूमेंट है वो एक शेर की शक्ल में कि कब खुला तुझ पर ये राज, इनकार से पहले के बाद। अगर शैतान को ये कहा जा सकता है, अल्लामा इकबाल ने जिस तरह से पूरी एक पिक्चर पेंट की है कि शैतान को माबूद हक के आगे सजदे के हुक्म के तहत किसी और को, इवन खुदा के अपने हुक्म से भी आदम को सजदा मैं नहीं करता, उसने अपने सजदा ना करने का जो जवाब फराहम किया है उसको काउंटर आर्गूमेंट है इकबाल का कि कब खुला तुझ पर ये राज, इनकार से पहले के बाद, अदालत के फैसला आने से पहले भी क्या आप ये इरादा रखते थे कि पीटीआई पे हमने पाबंदी लगानी है, या अदालत ने ये एक फैसला दिया और उसके बाद आपने ये सोचना शुरू किया? सर मुझे ये लगता है कि अदालत के फैसले से पहले इनको लगता था कि ये फैसला खुद ही अदालत ने कर देना है, पाबंदी इन पर लग जाएगी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आकर एक गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जी खुशामदीद। जी सर बताइएगा, आगे आपने इकबाल के शेर का हवाला दिया और मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू करें। नहीं, उसमें सिर्फ रेफरेंस के तौर पर मैंने जिक्र किया कि ये इस किस्म की सिचुएशन जब भी पैदा होती है तो इंटेंशन को देखना पड़ता है कि हुकूमत वक्त जो ये काम करना चाहती है या इरादा रखती है उसका, तो उसके पास आर्गूमेंट्स क्या हैं, क्या उसके पास इतने सबूत मौजूद हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शन जीत चुकी है, अदालतों ने भी उसके हक में फैसला दे दिया, वो पार्लियामेंट में देखें, असल बात यह है कि इस फैसले के बाद जो अदालत ने दिया कि जो रिजर्व सीट्स थी वो पीटीआई को वापस कर दी गई हैं, उनकी पार्लियामेंट के अंदर अददी अक्सरियत में इजाफा हुआ है। आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब जो हैं, उन्होंने इशारा भी देकर दिया है कि हम तो पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बाकी पार्टियों से मुशावरत के प्रोसेस में है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब की है इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। वो क्यों लाई जाए? क्योंकि उनकी अददी अक्सरियत जो है उसमें इजाफा हो गया है। तो इस पार्टी को अब अपनी हुकूमत के हवाले से भी जान के लाले पड़े हुए हैं। शायद एक और मैं सवाल यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अभी जिस तरह आपने बात की, असद कैसर की बात की, हमारे यहाँ एक रिवायत है कि अगर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, बजाय इसके कि मैं अपनी क्लैरिफिकेशन दूँ, जस्टिफाई करूँ कि नहीं मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैंने गलती नहीं की, मैं उल्टा आप पर कीचड़ उछालूँगा। ये एक रिवायत है। आप क्या देखते हैं कि अगर हुकूमत जाती है इनके खिलाफ और उन्होंने बाकायदा फैसला कर लिया है, ऐलान कर दिया है, तो पीटीआई क्या इनको इनकी गलतियां दिखाएगी कि अच्छा हम अगर गलत हैं तो तुम यहाँ गलत हो, या नहीं वो उनके पास कुछ आर्गुमेंट्स हैं खुद को बचाने के लिए? नहीं, उनके पास, देखिए मेरी बात सुने, उनके पास पॉलिटिकल हवाले से आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पार्टियों के पास मौजूद हैं। वो रोज़ हमने देखा है कि गुल्ली डंडे का एक खेल है कि आप गंदे कपड़े जब भी जी चाहता है तो चौक में रख के धोना शुरू कर देते हैं, वो इन पे इल्ज़ाम लगाएंगे। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो पॉलिटिकल माहौल होता है ना, वो गर्म रहना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का कहते हुस्न भी है, लेकिन असल मसला बुनियादी तौर पर ये नहीं है। असल मसला है किसी पार्टी को मैदान से मुस्तकिल बुनियादों पर आउट कर देने का। तहरीक इंसाफ को अगर आप बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के बैन लगाने में कामयाब हो जाते हैं, उनके खिलाफ ऐसे सबूत आप ले आते हैं जिससे आप साबित होता है कि ये मुल्क दुश्मन पार्टी है, इसका अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो मुल्क दुश्मन है। जिस तरह से, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा कि पाकिस्तान IMF के पास जा रहा था, तो जब ये इक़्तिदार में थे तो इन्होंने KP के वज़ीर ख़जाना को, पंजाब के वज़ीर ख़जाना को, फेडरल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने ये कहा था कि जी आपने IMF को अपना इख्तलाफी नुक्ता नज़र देना है, आपने इंडोर्स नहीं करना गवर्नमेंट के जी बिल्कुल उस एजेंडे को जो IMF के लिए ज़रूरी था कि आपने कर्जे की किस्त लेनी थी। उसको भी ये रेफरेंस का बीच में हिस्सा बनाया कि ये मुल्क दुश्मन एक एक्ट है उनका, PTI का। फिर IMF के साथ अब के जो आपके मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर इसी तरह की ये बात कही जा सकती है कि 2014 के इंतखाब में जब चीन के सदर ने, 2014 के धरने के दिनों में चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना, तो उस वक्त भी PTI ने ये इस तरह का एक तमाशा यहाँ पर लगाया हुआ था, सर्कस की हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह की इकट्ठी करके उसको एक मुल्क दुश्मन पार्टी के तौर पर इन्होंने साबित करना है कि ये मुल्क दुश्मन है। अगर अदालत इनकी इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेती है और बैन लगा देती है तो PTI के लिए तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। पार्लिमानी पॉलिटिक्स और चीज़ है, वो तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स भी नहीं करेंगे। उनके सारे उहदेदार जो, पार्टी बंद हो जाए, बैन हो जाएगी, सारे उहदेदार जो हैं या तो अंडरग्राउंड चले जाएंगे या अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशन जो सुन्नी तात कौंसिल में भी जा सकते हैं सर, किसी में भी चले जाएं।
دیکھیں یہ اس سے پہلے اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے تو ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اگر تحریک انصاف کو محروم کر دیا جاتا ہے کہ نمائندگی عوام کا, تو یہ کب ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ ساری دنیا کی تاریخ میں جتنے آٹوکریٹک سسٹمز ہیں, جیسے مذہبی ریاستیں ہیں, جیسے کمیونسٹ ریاستیں ہوتی تھیں, تو انہوں نے شہری آزادیوں کو محدود کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرتے تھے کہ میدان میں موجود پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دو, توڑ دیتے تھے ان کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ارجنٹائن ہے, الجزائر ہے, پھر روس میں ایک لمبی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, پھر لاطینی امریکہ کے ملکوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ پارٹیز کو بین کر دیا جاتا ہے. ایون امریکہ جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, اس نے بھی کمیونزم اور سوشلزم کے نام پہ جو پارٹی رجسٹر تھی اور سیاست کیا کرتی تھی ان پہ پابندی لگا دی. پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی جو نیپ ہوا کرتی تھی, پاکستان کے عامر صدر بھی پاکستان کے رہے اور ان کے کریڈٹ پہ ہے یا ڈسکریڈٹ پہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں پورا پاکستان جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. 71 میں نیب پہ پابندی لگا دی گئی تھی. اس نے نام بدلا اور کسی اور پارٹی کے نام کے طور پر پولیٹکس شروع کر دی. لیکن اس میں ایک پیراڈاکس ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نے اور جو پولیٹیکلی الیکٹڈ تھے ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو, 1975 میں انہوں نے اسی نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی تھی. اچھا, انہوں نے پابندی لگا دی تھی, ان کے آفیسز بند ہو گئے. ایک چھوٹا سا ریفرنس دیتا ہوں کہ عراق ایمبیسی میں اسلحہ پکڑا گیا تھا جس میں انہوں نے یہ چارجز فریم کیے تھے کہ یہ اسلحہ جو تھا نیشنل عوامی پارٹی جو ہے اس میں تقسیم ہونا تھا. اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے پارٹی, یعنی خود بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ تھے. پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی کے طور پر پاکستان میں پالیٹکس میں آئی اور اس کے بعد پھر وہ اقتدار میں بھی آئی. تو ان کا اپنا شاہ جی اسی یہ ان کے کریڈٹ پہ یا نون ڈسکریڈٹ لیگ کے دور میں ایم کیو ایم پر پابندی لگی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آج وہ ان کے اتحادی ہیں. ایک اتحادی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا نون لیگ جو ہے وہ اپنے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایک ڈیموکریسی لیونگ پارٹی کے طور پر پاکستان میں زندہ رہنا چاہتی ہے یا ایک آمر مطلق کا جو ذہنیت ہوتی ہے اس کے طور پر جانی جائے گی. یعنی آپ پولیٹیکل میدان میں ان کا مقابلہ کریں. میں نہیں جواز فراہم کروں گا 9 مئی جانے, پنجابی میں کہتے ہیں جٹ جانے دے بجو جانے. یہ عمران خان کا اور اس کی پارٹی کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر. وہ ثابت کرے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملک دشمنی کے واقعات پر ان کو کہا جاتا ہے, الزام لگایا جاتا ہے کہ اس میں یہ کیا گیا, وہ کیا گیا, یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھے. وہ جائیں جا کے عدالتوں میں اپنے کیس کا دفاع کریں. لیکن 9 مئی کے واقعے کو گزرے ہوئے بھی 1.25 سال گزر گیا. ہاں, اس کی یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. نہیں, جان نہیں چھوڑ رہے. اگر 9 مئی کے واقعات میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایجنڈا ملک دشمن تھا, انہوں نے افواج پاکستان یا پاکستان کی انسٹالیشن یا سینسٹیو جو پوائنٹس تھے ان پر اٹیک کیا, تو آپ ثابت کیجئے, فریم کیجئے ان کے اوپر چارجز, ان کو سزائیں دلوائیے. عدالتیں اسی جو مقدمات ہیں ان کی بنیاد پر خود ایک ریفرنس دیتی ہیں, حکومت کو بھیج دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس پارٹی کے اوپر پابندی لگائی جائے. ایسا ہی ہے. الیکشن کمیشن موجود تھا تو 1.25 سال کافی عرصہ تھا. آپ ان تمام لوگوں کو یا تو گرفتار کر چکے تھے یا ان کے اوپر الزامات تھے, آپ ان کو گرفتار کر لیتے. 16 ماہ کی پچھلی بھی حکومت ہی نہیں کی تھی. اب یہ پھر یہ 2024 کے انتخابات کے بعد اقتدار میں ہے. تو اب تک یہ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر بھی تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگا سکے, کیونکہ اس کے اوپر جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی تھی, آپ نہیں کر سکے. اس میں نااہلی آپ ثابت نہیں کر سکے. نہیں, نااہلی جو ہے یعنی اناکوسنس, جسے کہ خواہش ہونے کے باوجود آپ کے پاس کوئی ایسا ٹول موجود نہیں کہ آپ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائیں. اب آپ کی باسی کڑی جو ہے اس کے اوپر ابالا ہے. اب آپ کی جو بھی انٹینشن ہو, میں نہیں جواز فراہم نہیں کروں گا کہ تحریک انصاف ایک ملک دشمن جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ان کے خلاف جو بھی ثبوت لے کر آتے ہیں, لیکن آپ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں, عدالتیں جانیں اور تحریک انصاف جانیں. لیکن آپ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے کہ جب عدالتی فیصلوں کا رخ جو ہے حکومت کے خلاف ہوا تھا تو تب آپ نے جا کر یہ ایک عمل جو تھا وہ کرنا شروع کیا. تو آپ کو تو اس الزام سے کوئی نہیں بچا سکے گا. میرا مطلب بنیادی طور پر یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کے لیے جتنے بھی ثبوت آپ فراہم کریں گے, ٹائم وہ نہیں ہے. یہ ٹائم جو آپ منتخب کر رہے ہیں اس کام کے لیے, آپ کے حصے میں بدنامی آئے گی. اس کا تعین یا اس کا فیصلہ ان کو پہلے کر لیتے تو وہ بہتر ہوتا.
شاہ جی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ہم آرٹیکل 6 پر بات کریں گے، جس میں بہت 3 نام لیے گئے ہیں، بانی پی ٹی آئی، اس کے علاوہ سابق جو صدر ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کا، کہ ان کے خلاف ہم جائیں گے. تو کتنا آرٹیکل جو ہے یہ خطرناک ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد، جو ہے اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں. خواتین حضرات ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی بریک کے بعد خوش آمدید. آرٹیکل 6 کا بھی عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے مطابق ہم ان 3 لوگوں کے خلاف جائیں گے. اور شاہ جی آپ وہ آرٹیکل 6 دیکھو، بہت خطرناک ہے. اس میں ایک سزائے موت ہے، اور اس کے علاوہ یا تو عمر قید ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی سزا نہیں ہے. آرٹیکل 6 کے تحت پاکستان میں آج تک کس کو سزا ملی ہے؟ جن کے خلاف بھی اس ریفرنس کا بھیجا جانا ضروری تھا. آپ پوری تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے. ایوب خان سے شروع کر لیں، یا اس سے بھی پیشتر اگر آپ نے جانا ہے تو سکندر مرزا سے شروع کر لیں، جنہوں نے آئین توڑا، مارشل لا لگایا. پھر ایوب خان آئے، انہوں نے ان کو بھی فارغ کیا. خود پاکستان میں صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کے طور پر بھی رہے اور صدر پاکستان کے طور پر بھی رہے. ان پر نہیں اس کا اطلاق ہوا. یحییٰ خان، ان پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوا. انہوں نے آئین توڑا، انہوں نے ملک بھی توڑا. مبینہ طور پر سارا ان کے کھاتے میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہا جاتا رہا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں، ان کے خلاف بھی یہ بات آتی رہی سامنے. ان کا کیس جو ہے وہ عدالتی مرڈر قرار دیا گیا. ابھی سپریم کورٹ نے ان کی عزت کے ساتھ ان کو بحال کیا، کہا جی ان کا عدالتی قتل تھا. تو آرٹیکل 6 کا مشرف صاحب کے علاوہ کس کے خلاف اس کا استعمال ہوا؟ اور مشرف صاحب کے خلاف بھی آرٹیکل 6 اگر فائل کیا گیا تو ان کو سزا تو اس پہ نہیں ہوئی. اتنی مقتدر قوت پاکستان میں، اور یہ بات کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی بات روز کرتے ہیں. پاکستان کا ہر عہدے دار جو آئینی طور پر کسی پوزیشن میں جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، صدر پاکستان ہو، پرائم منسٹر ہو، یہ آپ کے چیف جسٹسز ہوں، اسی آئین پاکستان کے تحت وہ حلف اٹھاتے ہیں، جس میں یہ موجود ہے کہ وہ آئین کا دفاع کریں گے. لیکن سب سے پہلے اس بات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آئینی عہدے دار ہوتے ہیں وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے کیا اپنا رول پلے کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی اس میں شاندار ریکارڈ ہمارا نظر نہیں آتا. بالکل ہم تماشا بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کا. اب پھر اس میں بھی کر کے دیکھ لیجئے. شاہ جی ویسے متوقع اس میں ریفرنس دیکھیں، اس میں ریفرنس جو آ رہا ہے نا بات کا کہ جی آرٹیکل 6 کا ہم ان پہ اطلاق کریں گے، جی کہ صدر عارف الوی موجود تھے، انہوں نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر، پرائم منسٹر نے ان کو سمری بھیجی، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا، حالانکہ تحریک عدم اعتماد اس وقت جمع کروائی جا چکی تھی. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ قانون کو یعنی آپ نے موم کی ناک کے طور پر استعمال کیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، قاسم سوری صاحب نے، وہ دن بہت پرانا نہیں ہے، ہماری یادداشت میں محفوظ ہے کہ اس دن تحریک عدم اعتماد کے اوپر فیصلہ ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح سے اور اس طرح سے میں آرٹیکل 5 کا استعمال کرتے ہوئے اس کو واپس بھیجتا ہوں. اسی کی بنیاد پر 2 سیکنڈ گزرے، پرائم منسٹر اس وقت جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے صدر الوی کو بھیجا، عارف الوی کو، کہ جی پارلیمنٹ کو ڈیسالو کر دیا جائے. تو کر دیا. وہ اگر ریکارڈ کا حصہ ہے تو وہ خلاف قانون بھی تھا، خلاف آئین بھی تھا. اب آپ کو 2 سال کے بعد جا کے یہ یاد آیا کہ ان پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے. کر کے دیکھ لیجئے. شاہ جی آئین تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. یہ تو 1.5 سال بیٹھے رہے، تو وہاں پر بھی تو آئین ٹوٹا ہے، ان پر بھی تو آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ مجھ پہ لگائیں گے تو ان کے اوپر بھی تو آئے گا نا. جو راستہ کسی کے گھر کی طرف جاتا ہے تو وہ راستے کے اوپر جانے والے قدم جو ہیں وہ واپسی کا بھی نشان دیتے ہیں. یہ الزام ان پر بھی آئے گا. تو آپ بہت خطرناک کھیل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں بات اگر پولیٹیکل ہے تو اس کو پولیٹیکل حدود میں ہی رکھیے. آپ اگر ریاست پاکستان کو اور آئین پاکستان کو ایک ایسی بند گلی میں لے کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دعوت دے رہے ہیں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز کو کہ یہ سارے پولیٹیکل اگر جائیں گے تو سبھی جائیں گے. یہ بات طے کر ہاں پھر لیجیے. ان کو بھی جانا پڑے گا، کیونکہ فارم 45 فارم 47 وہ بھی ان کے گلے ہیں. وہاں پر بھی آئین، کیونکہ آئین کے مطابق جو جمہوری حکومت ہے وہ تو لوگوں کے ووٹ سے آتی ہے. یہ جن ووٹوں سے نہیں، بیٹھے یہ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے زہر دیں اور میں اس میں مر جاؤں اور وہی زہر آپ کھائیں تو آپ بچ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. سوال بنیادی طور پر اپنی جگہ پہ رہے گا کہ آپ نے یہ کانسٹیٹیوشنل لڑائی ہے. سارے پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ آپ عدالتوں کی طرف لیں، سارے. یعنی پارلیمنٹ کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. یہ سارے پارلیمنٹیرین جو آپ ایک ایگزاربیٹنٹ ریٹ کے اوپر آپ ان کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، نہ وہ شاید انٹرسٹڈ ہیں. اس کے اوپر پھر کبھی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ ہو کے آتے ہیں. ان کا
جو تعلیمی لیول ہوتا ہے, ان کا پولیٹیکل لیول ہوتا ہے, کہ وہ پاکستان, ان میں سے آپ آج سروے کروا کے دیکھ لیجئے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہمارے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آئین پاکستان پڑھا ہوا ہے. بات کرنے سے پہلے کتنے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کے جو سیاسی اور آئینی ریپرکشنز ہوں گے وہ کتنے خوفناک, جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں. سوال بنیادی طور پر رہے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے لوگوں کو منتخب کر کے جب بھیجتی ہیں تو کیا انہوں نے چیک کیا ہوتا ہے کہ آئین پاکستان کے حوالے سے یا تعلیمی پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے. ہمارے تو پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز بھی جعلی ہیں. آپ جاتے ہیں جی فلاں جج کی ڈگری بھی جعلی ہو گئی ہے, فلاں کی بھی ہو گئی ہے. سب سے زیادہ تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی ڈگریوں کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. تو آپ اس طرف یہ لڑائی مت لے کر جائیے کہ جس میں پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایبسلیوٹ فارم میں اپنا رول پلے کرنا شروع کر دے. اچھا جی, ایک چیز کی میں وضاحت چاہوں گا کہ آپ کر دیں, وہ یہ کہ جس آپ نے ریفرنس دیا جس موقع کا, کہ جس وقت عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو کہا کہ یہ جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے, قاسم سوری صاحب نے بھی اپنا کردار اس میں نبھایا تھا. اس وقت ایک بحث چل پڑی تھی, کوئی کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت میٹر نہیں کرتا, جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ زیادہ سپریم ہے, اس سے سپریم ہے. تو اس میں ذرا کلیئر کر دیں کہ ہوئی سپریم, پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ؟ پارلیمنٹ جی. پوری دنیا میں یہ بات اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پر ہے کہ مدر آف آل آرگنائزیشنز اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ از دا سپریم, کیونکہ قانون سازی کا حق بنیادی طور پر ان کے پاس ہے. ایبسلیوٹ ٹرمز میں آپ اگر بات کریں گے نا تو پارلیمنٹ کے اس استحقاق کو یا رائٹ کو کوئی بھی ایبروگیٹ نہیں کر سکتا, چیلنج نہیں کر سکتا. ایون عدالتیں بھی نہیں کر سکتی. عدالتیں تشریح کر سکتی ہیں, صرف سپریم کورٹ جو ہے وہ عدالت کی تشریح کرتی ہے اگر کوئی کنفیوژن آ جائے, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنلی رائٹ نہیں ہے ان کا کہ وہ قانون بنائیں. قانون کی تشریح ان کا حق ہے. اس لیے میں بنیادی طور پر اس چیز کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ پارلیمنٹ کے لڑائی پارلیمنٹ کی ہے, پارلیمنٹ کے اندر لڑی جانی چاہیے. یہ جو بھی جا کے فیصلہ آپ عدالتوں میں لے, آپ نے عدالتوں کو اتنی سپیس خود دی ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر طے ہونے والے جو امور تھے آپ ان کو اگر عدالتوں میں لے کر جائیں گے تو عدالتوں کا کام کون کرے گا؟ بالکل ایسا ہے. عدالتوں کا کام عدالتوں کو کرنے دیجئے. آپ خود, میں اس میں سیاست دانوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں, لیکن میں بالکل یہ بات نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, یعنی سیاست دان بہت برے ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی یہ مان لوں گا, لیکن سیاست کرنا سیاست دانوں کا حق ہے. کسی بھی سیاست دان کو یا سیاسی پارٹی کو کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو ان بنیادوں پہ سیاسی میدان سے آؤٹ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے یا پاپولر سپورٹ جو ہے عوام کے اندر ان کی ہے. آپ اس بات سے مفر نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس وقت کی سب سے زیادہ پولیٹیکل پاپولر جو جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے. آپ کو خوف اس بات کا کہ اگر آج ہم اقتدار سے باہر نکل گئے تو سیکنڈ ٹائم شاید ہم الیکٹ نہ ہو پائیں. شاہ جی, اگر عدالت میں جانے کے بجائے یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ہم پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی پر پابندی لگا دینی چاہیے, کیا اس کی پھر کیا ورتھ ہوگی اگر بل منظور ہو جاتا ہے دیکھیں میری بات سنیں اکثریت کے ساتھ؟ آپ نہیں, اس کے لیے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس قسم کا کوئی بھی قانون پاس کرنے کے لیے حکومت اس قسم کا کوئی نیا کھیل جو ہے وہ ایجاد کر سکتی, اتنا رسک لے سکتی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی, لیکن پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے جتنے آپ سپریم کورٹ کو, میں نے کہا نا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کام ہونا چاہیے وہ آپ عدالتوں میں لے کر جا رہے ہیں. جب عدالت اس میں اپنا رول پلے کرے گی وہ اپنی ثواب دید پہ یا اپنی ان کی دیکھیں جوڈیشل ان کی ایک وزڈم ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو یہ آ جائے گا کہ فلاں اگر مجھے وہ جج سپورٹ نہیں کرتا یا عدالتی کوئی فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے میرے مفادات کو تحفظ نہیں دیا یا میرے خلاف آیا ہے تو میں تو ان ججز کے خلاف بھی ہو جاؤں گا, جیسے اب ہمارے ہاں ہو رہا ہے. یعنی حکومت کا سارا موڈ جو ہے وہ ان ججز کے خلاف ہے جنہوں نے تحریک انصاف کو ان کی ریزلٹ سیٹس جو ہیں وہ واپس کر دی ہیں. کبھی ان پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ تو فری ہی نہیں تھے اس پہ, لیکن آپ اس کا کوئی آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس تھیں آپ نے آپس میں کیوں بانٹ لی. اگر عدالت نے اس نقطے کو اگر نہیں تھے تو دیکھیں اس پہ تو کیسے حقدار بن گئے؟ اس پہ تو 2-3 چیزیں جو ہو سکتی تھی نا وہ تو یہ تھا کہ نئے الیکشنز کا اعلان کیا جا سکتا تھا. جی آپ اس طرف نہیں گئے تو آپ کو الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے تمام کام پارلیمنٹ میں واپس لانے پڑیں گے. آپ ایک نیریٹو ڈیولپ کیجئے, ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں, ڈائیلاگ کریں گے جی آج کے بعد فرام دس ڈے آن ورڈ ہم کوئی اپنا سیاسی معاملہ جو عدالتوں میں نہیں لے کر جائیں گے. آپ تحریک انصاف کو بھی بیچ میں لے آئیے. تو یہ لڑائی کسی اور طرح کی ہے اور جا کسی اور طرف رہی ہے. دیکھیں اس سے پہلے کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں اس قسم کے امبرولیو اس کو کہتے ہیں
इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं और तीसरी कुव्वत आ गई, फिर आप कहते हैं कि जी मार्शल लगा 90 दिन के लिए आए थे, उन्होंने आके जी यहाँ पर 10 साल गुजार दिए, तो फिर आप उन्हीं के खिलाफ पॉलिटिकल मूवमेंट एक चलाते हैं। MRD चली है, उसके उससे PNA की मूवमेंट चली है। हाल ही में आपने बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स देखी हैं जिसमें तहरीक इंसाफ ने लीड किया है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटिकल अंदाज से चलना चाहिए। अगर आप देखें इस वक्त ये कहते हैं कि जी जुडिशल एक्टिविज्म है, जी अदालतों ने ये एक पहले मार्शल लगते थे, अब अदालती मार्शल आ गया, यही कहेंगे ना आप? जी बिल्कुल शाह जी, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, क्या ही अच्छा हो कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट के अंदर और आपस में बैठ कर तय कर लिया जाता, तो हमारी अदालतों को ये वक्त मिल जाता कि वो मेरे और आपके फ़ैसलों पर जो है वो गौर करें, उनको जो है जल्द अज जल्द निपटाया जाए। हमारी तरफ ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। पिछले महीने एक ऐसा फ़ैसला आया था कि एक शख्स को जो है कत्ल के केस में बरी कर दिया गया था और बाद में पता चला कि 4 साल पहले उसका इंतकाल जेल में ही हो गया है। तो इसीलिए अदालतों को, हम हुकूमत को चाहिए कि अदालतों को उनका काम करने दें और जो सियासी मामलात हैं उनको आपस में ही निमट लिया करें, उनको आपस में ही सॉल्व कर लिया करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।